یہاں ہم اسلام کے نام پہ ملک حاصل کر رہے ہیں. یہ صرف خطہ ارضی نہیں حاصل کرنا مقصود, بلکہ ہم نے یہاں پر اسلامک لاز یا جو ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے, جو دین کہتا ہے, وہ چلے گا. بعد میں کیا ہوا, ویئر ڈڈ وی گو رانگ, کہ آج ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے سسٹم لے لیں, ان کا سسٹم لے لیں, کیسے ملک کو چلائیں, کیسے نظام چلائیں. یہ بات بالکل آپ نے درست کہی. میں نے 2 ٹرمز کوئن کیا, یا آپ کہہ لیں کہ مختلف ٹرمز کو اکٹھا کر کے 2 نئی ٹرمز, ایک قائد جیکنگ اور ایک بال جیکنگ. ویری گڈ. اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ. اورویل نے جو ان کا بڑا شہرہ آفاق ناول ہے 1984, اس میں ایک فارمولہ دیا ہے, ویری پروفاؤنڈ فارمولہ, کہ جو آپ کا مستقبل وہی کنٹرول کرے گا جس نے آپ کے ماضی پہ کنٹرول کیا ہے, اور آپ کے ماضی پہ وہی کنٹرول کرے گا جس نے آپ کے حال پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. سو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ مٹیریلسٹک ویسٹسٹ آئیڈیاز کو ہم لے لیں, اسلام کو پیچھے کر دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اگین جو غزالیہ نیرا ہے, یا جو قائد کی تھوٹ ہے, اقبال کی سوچ تھی, کہ آپ اپنے زمانے کے حساب سے اپ ٹو ڈیٹ ایسے مسلمان رہیں جن کی اسپرچل گراؤنڈنگ ریلیجن میں ہو, لیکن وہ دنیا سے پیچھے نہ ہوں, سائنس کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں. تو ہمارے سیکولرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر غزالی ہوں, اقبال ہوں, ڈاکٹر عبدالقدیر ہوں, قائد ہوں, ان سب کو ڈسکریڈٹ کر دیں, یا ان کو سیکولر ڈکلیئر کر دیں, یا ان کو ایک ولن کے طور پہ پیش کریں. اس لیے کہ آپ نے اگر اس ماضی پہ قبضہ کر لیا ہے تو آپ مستقبل پہ قبضہ کر لیں گے, کیونکہ اب الٹرنیٹیو یہ رہ جائے گا کہ اب اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو وہ فارمولاز جو ویسٹ نے پچھلے 200 سال میں دیے ہیں, جو مٹیریلزم کی بیس پہ ہیں, جہاں پہ انسان سے اس کی ایجنسی کو کموڈٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے, آپ اس کو پرسو کریں تو آپ ترقی کریں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. بٹ اوبیسلی اگر ہم بھی اسی پاکستان میں ہیں اور اس نیریٹو کو ہم کامیاب ہونے دیں, then there is no point for us to be here. تو وہ تو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ طاقتیں, وہ جو اس نیریٹو کو کنٹرول کرتی ہیں, ذرا ان پہ روشنی ڈالیں نا, کہ آپ نے یہ یوتھ آپ کے سامنے بیٹھی ہے, آپ نے یوتھ تک کیا پیغام پہنچایا کہ جناب وہ قائد جو ہے نا وہ بڑے سیکولر تھے, وہ تو یہ اسلام کی یا اس کی بات ہی نہیں کرتے تھے, وہ تو کہتے تھے تمام مذاہب جو ہے نا وہ ایک روایتی قومی ریاست کی بات کرتے تھے, حالانکہ پاکستان وہ نظریاتی ریاست ڈے 1 پہ یہ نظریے کی بنیاد پہ بنی. سو وہ جو لوگ جنہوں نے یہ کنفیوز کیا ہماری اس جنریشن کو, یا خیر سالوں سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, وہ طاقتیں کون سی ہیں؟ آئی تھنک وہ طاقتیں وہی ہیں جنہوں نے ماڈرنٹی کے نام پہ پوری دنیا میں ایک جو طاقتیں جو بھلے وہ ویسٹ میں انہوں نے افریقہ کو تباہ کیا, پلنڈرنگ کی, لوٹنگ کی. ہمارا ایشیا کا, انڈیا کا پرٹیکولرلی جو سب کانٹیننٹ ہمارا ہے, کوئی 20% سے زیادہ گلوبل جی ڈی پی ہمارا ہوتا تھا, اور ان کے جانے کے بعد 2-3% رہ گئے. یہ وہی طاقتیں ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے براہ راست ان کے یہاں پہ طاقت ہوتی تھی اپنے وائسرائز کے ذریعے. اب یہ ہے کہ ان کے وائسرائز ہمیں ہمارے پولیٹکس میں, میڈیاز میں, جگہ جگہ ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب ہمارے بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں, ان بیچاروں کی مجبوری یہ ہے, غلطی میں نہیں کہوں گا, مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آزادی دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے براہ راست غلامی کا دور تھا, اس کے بعد جو ایک انڈائریکٹ غلامی آ گئی, تو انہوں نے جو ہسٹری پڑھی, جو انہوں نے دنیا میں دیکھا, امریکہ, ویسٹ, ان کا رائز. اب ہمارا جو کام ہے, آگے چل کے اس پہ ہم مزید بات کریں گے, کہ دیکھیں ویسٹ کے کولیپس کے ماہرین ایکیڈیمیا میں اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ویسٹ کا یہ صدی ان کی آخری صدی ہے. the western hegemony is about to come to end, which means کہ اب دنیا میں ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے. so how can we put our heads together to fill that, ہم جو مسلمان 57-58 ملک ہیں.